بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، دوستو، ہم سفرو، انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے دوستو، آج ہم جب اپنا ضرب کلیم کی کتاب کا انشاءاللہ آخری سیشن کرنے جا رہے ہیں، سب سے شروع میں ہمیں یہ بات دیکھ لینا فائدہ مند ثابت ہوگی، سود مند ثابت ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جس طرح کہ ہم تک قرآن مجید کے ذریعے پہنچائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کیوں اتنی خاص ہے، اس میں کیا ایسی خاص بات ہے جس وجہ سے علامہ بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ ضرب کلیمی جو ہے، وہ کلیم اللہ کی چوٹ، وہ کلیم اللہ کا زور، ان کا ہاتھ، ان کا عصا، ان کی طاقت، وہ کیوں اس قدر ریلیونٹ ہے؟ اور یہ اس وجہ سے ریلیونٹ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی کہانی کے اندر ہمیں بہت ساری کہانیاں ایک ساتھ مل جاتی ہیں، بہت ساری کہانیاں جن کے مختلف تجربات انسان اپنی زندگی میں سے کرتا گزرتا ہے، بہت ساری زندگی کی ریالٹیز ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی کہانی سے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلا جو فرق رکھا جاتا ہے، جس کو بار بار مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے، اسی چیز پر اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے، اور پھر علامہ اقبال اس بات کو تفصیل سے ہمارے سامنے جو بیان کرتے ہیں، وہ بات بنیادی یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں ہمیشہ دو طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک فرعونیت کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک کلیم اللہ کی، ایک موسیٰ کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ سوچ کے اندر کیا کیا چیز شامل ہو جاتی ہے، یعنی ایک سوچ کتنی زیادہ اچھائی یا برائی پھیلا سکتی ہے، یہ اس سے اگلی چیز ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ مثلا امیر اور غریب کا فرق آپ کو فرعون کی نمونے میں، یا فرعون کی تصویر میں، یا فرعون کے کردار میں آپ کو دنیا کی تمام عمارت، تمام جو ہے وہ پیسہ، دنیا کی تمام دولت اس کے پاؤں میں نظر آتی ہے، اور دوسری طرف ایک غریبوں کا تصور نظر آتا ہے کہ غریب غربا کی بستیاں ہیں جہاں پر ماں اپنے بیٹے کے قتل سے ڈر کر جو ہے وہ اس کو دریا کے حوالے کر رہی ہے، جن غریبوں کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ امیر اور غریب کا ہمیشہ سے فرق وہاں پہ رہا ہے۔ اسی طرح طاقتور اور کمزور کا فرق بھی اسی کے اندر ہمارے سامنے ہے۔ کچھ لوگ طاقت کے نشے میں ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھ کے، سب سے اعلیٰ سمجھ کے، افضل سمجھ کے، باقی تمام جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ جن کے پاس اتنی طاقت نہیں آئی ہوتی جتنا کہ کچھ اور لوگوں کے حصے میں چلی گئی ہوتی ہے، وہ لوگ پھر اس طاقت کا کیسے غلط استعمال کر کے لوگوں کو اپنا محکوم کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ میاں کی حکمرانی مول لینے کی بجائے، یعنی اللہ میاں کی غلامی مول لینے کی بجائے لوگوں کو اپنا غلام کر لیتے ہیں۔ یہ پھر وہ دوسری طرح کے لوگ ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ پھر اسی میں آپ کو مرد اور عورت کا فرق بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح عورتوں کو صرف غلامانہ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور ان کے وہ حقوق ان تک صحیح طرح پہنچائے نہیں جاتے تھے۔ جو غاصب مرد ہیں، وہ چاہے فرعون، اور عورت جو ہے وہ چاہے فرعون کے دربار کی آسیاں ہوں، ان کو بھی جو ہے وہ مغلوب کر کے رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ اگلی جو ہے وہ سٹرگل اس کے اندر نظر آ جاتی ہے، اور آخری جو فائنل جو سٹرگل جو ہمیں ڈویلٹی کی نظر آتی ہے، وہ حق اور باطل کی سٹرگل ہے، کہ کس طرح ہمیشہ دنیا میں ایک حق کا قلعہ ہوتا ہے، ایک حزب اللہ ہوتا ہے، ایک حق کا کہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک حق پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف باطل ہے، باطل کے تمام طریقے ہیں، باطل کا اپنا انداز ہے، انداز بیاں بھی ہے، انداز زندگی بھی ہے، جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں اپنا فساد پھیلاتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا آپ لوگوں نے ابھی الحمدللہ کل لیلۃ القدر بھی گزری، تو ہمارے بہت سارے یہاں خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے ختم القرآن کیا ہوگا، اور ختم القرآن میں بھی پرٹیکولرلی آگے جو ہے وہ اس سے پہلے کافی ساری صورتیں پڑھتے آ رہے ہوں گے۔ سورہ یاسین پڑھی ہوگی، جس میں اس طرح کے لوگوں کا، ایروگنٹ لوگوں کا بار بار ذکر آتا ہے کہ جن کے گلے میں توق ہوتا ہے، وہ توق ڈالے پھرتے ہیں اپنے ایروگنس کی وجہ سے، یعنی ان کی گردنیں ایسی اونچی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ والا فرق بھی ہمیں وہاں باطل کا اور حق کا نظر آ جاتا ہے۔ اب خواتین و حضرات، آج کا ہم اپنا ذکر کرنے سے پہلے، آج کی جو ہم نے نظموں کا جن کا ذکر کرنا ہے، اس سے پہلے
ہم 2-3 جتنے ہم نے پچھلے سیشنز گزارے ہیں، ہم نے الحمدللہ 6 سیشنز، جس میں سے 3 جو ہے وہ رمضان میں گزرے، چوتھا بھی یہ رمضان میں اور 3 رمضان سے پہلے تھے. ہم نے جو ٹاپکس کور کیے ہیں، ہم ایک دفعہ اگلے 2-4 منٹ میں دیکھ لیں کہ ہم نے کیا باتیں کور کی ہیں اور وہ کیسے آج کے وقت میں بھی، اس وقت آج کے دور میں بھی وہ ریلیونٹ ترین باتیں ہیں جو کہ آپ کو آج کے اس وقت کے، اور بلکہ مجھے کہنا یہ چاہیے کہ بالکل جو پچھلے 6 سے 7 ہفتوں میں جو ایشوز ہوئے ہیں ان پر بھی یہ باتیں جو ہے وہ منطبق ہوتی نظر آتی ہیں. آپ کو یہ بات وہیں پر، یہی ساری باتیں پچھلے 7 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ سچائی کے طور پر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ جو علامہ بات 1936 میں کر گئے ہیں وہی ساری کی ساری باتیں اس وقت بھی سچ ہے. ہم نے اپنا کلام کا، ہم نے کتاب کا جو ہم نے تذکرہ شروع کیا، اور الحمدللہ ہم لوگ یہ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا ایک طریقہ بھی رہا ہے کہ کتاب سے شغف آپ کا پیدا کرتی ہے، اور یہ ایک ٹریڈیشنل اسلام میں بھی لرننگ کا طریقہ ہے کہ آپ ایک کتاب لے کر اس کتاب کو پڑھ کر اس میں سے جو سبق نکل رہے ہوتے ہیں انہی کی ڈسکشن کر کے اپنی تھاٹ مضبوط کریں. تو الحمدللہ ہماری یہ سعادت رہی کہ ہم لوگ ایک پوری کتاب یہاں پر ڈسکس کر سکے. اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا اسلام اور مسلمان کے مضمون کو. ہم نے ذکر کیا اس بات کو کہ ہندی مسلم کون ہے، یعنی کہ سب کانٹیننٹ کا مسلمان، آج کا مسلمان یعنی اس زمانے کا، وہ کس قدر محکوم ہو گیا ہے، مغلوب ہو گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ غلام بن چکا ہے، اور اب وہ اوریجنل تھاٹ نہیں لے کے آ سکتا. وہ جہاد سے اور اجتہاد سے دونوں چیزوں سے فارغ ہو گیا ہے. اس کی اپنی تھاٹ جو ہے وہ اب اس کے پاس نہیں رہی ہے، بلکہ اس کو جو یا تو فرنگ بتا دیتا ہے یا اس کے اوپر جو فرنگ کے کچھ نمائندے ہیں یا کچھ شیطان کے پیروکار ہیں وہ بتا دیتے ہیں، وہ پھر انہی کے اوپر چلتا رہتا ہے. زوال تحقیق ہو گیا ہے، اوریجنل ریسرچ کا، نئے سے نئے بیانات کا، نئی سے نئی ڈسکوریز کا نئے مسلمز کے آج کے مسلمز کے اندر یعنی بہت زیادہ فقدان ہو گیا ہے. اور اگر وہ آپ نے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اگر وہ اچھا مسلمان دوبارہ بننا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا مسلمان ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، کہ آپ نے اپنے دل کو مسلمان کرنا پڑے گا. آپ کو دل میں لا الہ اتارنا پڑے گا، دل کی جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کو فقر پیدا کرنا پڑے گا، فقر کے اوپر چلنا پڑے گا. فقر کی پھر راہیں ہیں پوری کی پوری، جن میں اتر کے انسان پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ظاہری شان و شوکت کیا ہے، ان سے ہٹ کر وہ پھر اپنی فقیری کے رستے پہ چلتا جاتا ہے. ہم نے اجتہاد میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ دین کو بیچنے والے لوگ جو ہوتے ہیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اس طرح کے لوگ، اور تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ ہم نے ساری چیزیں اس میں پہلے اپنے 2 سیشنز میں دیکھی. پھر ہم نے تعلیم و تربیت کی بات کی، ایجوکیشن سسٹم کی بات کی اور ٹریننگ کی بات کی کہ کس طرح آج کے زمانے کا مسلمان دوبارہ اگر کسی کو بننا ہے، یعنی ہم جنرل کانسیپٹس اور پھر ڈیٹیل میں ان کے گئے کہ کس طرح اس کو فرنگی خیالات سے نکلنا پڑے گا. وہ فرنگی خیالات جس کو آئیڈیلائز کر کے بیٹھ گیا ہے ویسٹرن تھاٹ کو، اس تھاٹ کو توڑ کے اپنی اوریجنل تھاٹ کریٹ کرنی پڑے گی، اوریجنیلٹی لے کے آنی پڑے گی. اساتذہ کو صاحبان نظر بننا پڑے گا. وہ جو علامہ کا ایک دوسرا شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ وہ اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ لیٹ جاتے ہیں وہ کس نے سکھایا تھا؟ وہ صاحب نظر ابراہیم علیہ السلام کی نظر ان تک پہنچ گئی تھی نا. تو اب اساتذہ کو خالی انفارمیشن ڈسٹریبیوٹر بننے کی بجائے پیپل آف ہارٹ اینڈ پیپل آف لو بننا پڑے گا کہ جب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کریں تو ان کے دل میں جا کر اترے جو بات کسی استاد کے لب سے نکلے. پھر ہم نے عورت کے چیپٹر کو ڈسکس کیا. ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسلام جو ہے وہ ویسٹرن کانسیپٹ آف ایکوالٹی کو رد کرتا ہے جو صرف مٹیریل ایکوالٹی ہے، بلکہ اس کے بجائے اسلام ایک اسپرچول ایکوالٹی کی بات کرتا ہے کہ انسان اور مرد اور عورت دونوں بطور انسان اللہ کے ہاں برابر جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں اپنی روح کے حوالے سے. یہ روح ہی ہے جو پیدا کی گئی ہیں، جسمانی ہمیں حیت تو صرف اور صرف اس زمانے کے لیے دی گئی ہے نا. اللہ کے ہاں ہمارا حساب بطور روح کے ہونا ہے، ہم نے بطور روح کے پیش ہونا ہے. مطلب اس میں ساتھ آبویسلی ہڈیاں اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے تذکرے میں آتے ہیں وہ ساری زندہ کیے جائیں گی، ہمارے ہاتھ بولیں گے، چیزیں جواب دیں گی، لیکن روح ہے جو کہ برابر بنائی گئی ہے. اسی میں ہم نے پھر دیکھا کہ وہ جو روح کی برابری ہے مرد اور عورت کی، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اسلام کے اندر ایک میٹریارکل ایسپیکٹ بھی ہے، پیٹریارکل ایسپیکٹ کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹی سب سے زیادہ بیان کی گئی ہیں وہ اس کے پیار کی، اس کی محبت کی، اس کے ایثار کی قربانیاں، اس کی غفاری کی قربانیاں، وہ تمام کوالٹیز جو کہ ایک ماں میں رکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ماں سے اپنے آپ کو 70 ماہوں سے زیادہ یعنی جب تشبیہ کی بات کرتا ہے تو وہ ایک میٹریارکل ایسپیکٹ بھی ہے.
پھر ہم نے عورت کے چیپٹر میں 4 ماڈلز آف فیمیل پرفیکشن کی بھی بات کی تھی کہ آج کے دور میں اگر کسی عورت نے پرفیکٹ بننا ہے تو اس کو ویسٹ کے اندر وہ والا آئیڈیل نہیں ملتا، جس کی وجہ سے جو ویسٹرن لبرل فیمنزم کی ایک دوڑ ہے اس میں وہ ایک ریلیجس ماڈلز کریٹ کرنے کی، نیا سے نیا ماڈل کریٹ کرنے کی دوڑ بنتی جاتی ہے، اس میں کوئی یعنی ایتھیکل ویلیوز نہیں بچتی. وہ ایتھیکل ویلیوز ہمارے 4 ماڈلز آف پرفیکشن بڑے خوبصورت، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی وائف تھیں، ان کی شکل میں خدیجۃ الکبریٰ کا ماڈل کہ بزنس وومن بھی ہیں، خوبصورت ماں بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین بھی ہے، یعنی لائف کی کوالٹیز کی بات کر رہا ہوں. چیریٹی کرتی ہیں بہت زیادہ. پھر حضرت آسیہ جو کہ اپنے شوہر کے ظلم سے تنگ ہیں اور کچھ نہیں کر سکتی، وہ اللہ میاں سے صرف دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کے بدلے مجھے جنت میں جو ہے وہ مجھے محل عطا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر ہمیں بتایا کہ جو عورت اپنے میاں کے ظلم کو برداشت کرتی ہے، اور ظلم سے مراد ہے کہ اس کے برے رویے کو، چیزوں کو، اگر تو وہ فزیکل اسالٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کے لیے لیگل ریمیڈیز ضرور لینی چاہیے، انکریج کرنا چاہیے کہ ایسے ریلیشن شپ سے خواتین کو بچایا جائے. پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کوالٹیز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جو کہ جن کے لیے اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی ریالٹی نہیں تھی. یعنی آپ کی کوکھ سے حسن و حسین بھی جنم لیتے ہیں، اتنی آپ خوبصورت انسان ہیں، اتنی طاقتور محبت والی ہیں کہ آپ نے دنیا کے اور آخرت کے سرداروں کو پیدا کر دیا. ان کی ساری کوالٹیز آپ نے ان کے اندر بھر دیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے دنیا سے ایسا پردہ فرمایا کہ آپ اور آپ کے اللہ کے علاوہ آپ کو ڈیفائن کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا، کہ اگر آپ ڈیفائن ہو سکتی ہیں تو صرف اپنے اللہ کے عشق سے ڈیفائن کی جا سکتی ہیں. غربت میں رہیں، یعنی غربت کا ایک ماڈل بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن غربت میں ہونے کے باوجود اللہ کے اتنے قریب ہوئی کہ دنیا کی افضل ترین خواتین میں سے ایک بن گئی. تو وہ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ماڈل آ گیا. اور فائنلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ماڈل کہ اگر کوئی if there is a feisty woman، کوئی عورت باہر نکل کے لڑ کر اپنا حق بنوا کر دنیا تک کوئی بات پہنچانا چاہتی ہے تو وہ پھر عائشہ کے ماڈل پر چل سکتی ہیں رضی اللہ عنہ کے، کہ جو ڈیبیٹ کرتی ہیں، جو فقہ بیان کرتی ہیں، جو حدیث کی اسکالر ہیں، جو جنرل ہیں، جو پولیٹیشین ہیں، جو مسجد میں بیٹھ کر درس دیتی ہیں، یعنی پبلک لائف کے اندر ایکٹیو رول ادا کرتی ہیں، پولیٹیکل رول ادا کرتی ہیں. تو وہ والا ماڈل بھی ہمارے پاس موجود ہے. اچھا جی، پھر ہم عورت کے چیپٹر کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم ادبیات اور فنون لطیفہ پر آئے، لٹریچر اینڈ فائن آرٹس پہ، جس میں ہم نے دیکھا کہ علامہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک آرٹسٹ کو، ایک مصور کو، یا ایک نقاش کو، یا پھر ایک لکھنے والے کو جو سب سے بڑی جو کوالٹی بنانی پڑے گی اپنے اندر، وہ تڑپتا دل ہوگا. وہ جب تک اپنے اندر تڑپتا دل نہیں پیدا کرے گا اپنے لوگوں چیت کرنے کے لیے، تب تک اس کی بات کا، اس کی کوئی اثر جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا، کہ وہ صرف اپنی ہی ایک دنیا میں رہ کر جو ہے وہ سارے کے سارے کام کرے گا. اسی طرح جو سارے کے سارے آرٹسٹ ہیں ان کو بھی نئے سے نئے موضوعات کو چھیڑنا پڑے گا. پرانے موضوعات، ایسے موضوعات جو آپ کو ایکشن سے دور کر دیں، بس واہ واہ کر کے آپ پیچھے ہو کر لیٹ جائیں، اس کے علاوہ کچھ نہ کریں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. ایسا آرٹ بنانا پڑے گا جو آپ کو سلائے نہیں بلکہ آپ کو جگا دے. اور ساتھ ساتھ ہمیں یورپ کا بدن کا رقص چھوڑ کر اسلام کے روح کے رقص کے اوپر آنا پڑے گا. یہ ہم نے ادبیات و فنون و لطیفہ میں دیکھا. پھر ہم نے سیاسیات مشرق و مغرب میں وہ اصول دیکھے جن کے اوپر ایک اسلامی سیاسی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے. ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ سیاسہ شریعہ ایک جو ہے وہ شریعت کی ایک مکمل الگ سے برانچ بھی موجود ہے، جس کے اندر ان پرنسپلز کی بات کی جاتی ہے جس کے اوپر ایک معاشرے کو ترتیب دیا جانا ہے. انہی کو آپ سمجھ لیجئے اقبال نے جب یہاں بیان کیا تو ہمارے سامنے کچھ وہ بنیادی ویلیوز رکھی ہیں جن کے اوپر معاشرے کو جنم لینا ہے. وہ ایکوالٹی ہے، سولیڈیرٹی ہے، فریڈم ہے، یعنی برابری، تمام انسان، ہر انسان کے برابر ایک انسان ہو تب وہ ممکن ہے، اور آزاد انسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک معاشرہ ہو تب ممکن ہے. اگر انسان کو محکوم کرنے کی کوشش کریں گے تو معاشرہ پنپ نہیں سکے گا، اسلام ان اٹس ایسنس باہر نکل کے آ نہیں سکے گا. اور یہ پاسبل ہے صرف اور صرف ایک روحانی جمہوریت میں، ایک ایتھکس کے اوپر بیسڈ، ایک روحانیت پر بیسڈ جمہوریت کے اندر صرف اور صرف بندے گنے نہ جائیں، بندے تولے بھی جائیں، بندوں کے کردار کو دیکھا بھی جائے. اس طرح کی جو جمہوریت ہے اس کے لیے لادینیت جو ہے وہ ایک زہر ہوتا ہے، سیکولر آرڈر یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. اس میں توحید ایک امانت ہوتی ہے جو ہم نے اس نظام کے ذریعے سے لوگوں تک لے کے جانی ہوتی ہے، اور اس میں غلامی کو توڑنا جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ غلامی جس بھی لحاظ سے آپ کے سامنے ہو اس کو آپ نے توڑنا ضروری ہے.
تو یہ جی الحمدللہ ہمارے وہ 5 چیپٹرز تھے جو ہم نے کمپلیٹ کیے. اب آخری چیپٹر ہے محراب گل افغان. محراب گل افغان کے افکار. محراب گل افغان جو ہے وہ اب ایک فکشنل کیریکٹر ہے, ایک افغان کیریکٹر جو علامہ نے بنایا ہے. اور علامہ نے اس کیریکٹر کے تھرو بیسکلی, چونکہ وہ 2-3 یہ قومیں ہیں جن کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں, لوگوں کو, افغانوں کو کرتے ہیں, عثمانیوں کو کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریزسٹنس کے یا پھر کانکویسٹ کے چیمپئنز ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنے اوپر آنے والی تمام صعوبتوں کو, مشکلات کو جھیلتے بھی ہیں, ان سے لڑتے بھی ہیں اور جیتتے بھی ہیں. یہ ساری کی ساری کوالٹیز موجود ہیں. تو اب یہ محراب گل افغان بھی اسی طرح ایک فکشنل کیریکٹر ہے جو ہمیں جس کے ذریعے سے, جس کا نام لے کر اقبال ہم تک وہ لیسنز دے رہے ہیں. باقی ساری پچھلی باتیں انہوں نے کر لیں, یہ ابھی ہم نے جو کی 5 چیپٹرز میں. اب آگے لاسٹ پوائنٹ, وہ پوائنٹ آف ایکشن جو ہم نے کرنا ہے. مطلب اب آپ کا بھی ایک جینوئن سوال, کوئی بھی شخص اگر کوئی چیز پڑھے اس کا سوال یہی ہو سکتا ہے نا کہ اچھا جی ہم نے اب یہ تمام چیز پڑھ لی ہے, اب آگے کیا کریں. جی یہاں رکھ دیں پلیز, تھینک یو. اب آگے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ضروری ہے. شکریہ, جزاک اللہ. تو اب وہ کرنا کیا ضروری ہے, اس کی جوابات جو ہے نا وہ علامہ اقبال محراب گل افغان کے ذریعے سے دے رہے ہیں. کرنا کیا ہے, ہم نے اب بننا کیا ہے, یا اب ہونا کیا ہے دنیا میں, یہ چیزیں اب ہمیں اس سے نظر آتی ہیں. اور محراب گل افغان, افغانوں میں, پٹھانوں میں آپ کو ایک نام رکھنے کے اندر ایک چیز جو سب سے زیادہ نظر آتی ہے, وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہوتے ہیں یا جس چیز کی سب سے زیادہ طلب ان کو ہوتی ہے, وہ اپنے ناموں میں بھی رکھتے ہیں. مثلا یہ گل خان کا نام جو ہے وہ بار بار, دریا خان کا نام, یعنی اس طرح کے نام جو ہیں وہ آپ کے سامنے بار بار آتے ہیں. گل جو ہے وہ لڑکوں کے نام میں بھی اور لڑکیوں کے نام میں بھی متواتر استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح محراب گل افغان کا نام علامہ یہاں پہ سجیسٹ کریں, یعنی محراب وہ جو اسلام کی پہچان ہوتی ہے, یعنی جو امام نے جہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھانی ہے, یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کو لیڈ کرنا ہے اس محراب میں کھڑے ہو کے, اور ساتھ ساتھ اسی محراب میں گل بھی ہونا ہے. وہ خوبصورت بھی ہے, یعنی وہ طاقت والا اور وہ سب کو لیڈ کرنے والا اور وہ چارج لینے والا بھی ہے, اور وہ خوبصورت بھی ہے, وہ نرم دم گفتگو بھی ہے, وہ پاک دل و پاک باز بھی ہے, وہ دل سوز بھی ہے, اس کی وجہ سے پوری کی پوری گرمی محفل بھی ہے. یہ وہ تمام کوالٹیز ہیں جو محراب گل افغان ہمارے تک پہنچا رہے ہیں. اب ہم نے اب افغان کی ایک اور کوالٹی کہ جس زمانے میں علامہ ان کی بات کر رہے ہیں, یہ برٹش ان کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کی, برٹش نے نہیں قابض ہو سکے, افغان آزاد رہے. پھر ہمارے والدین کے زمانے میں ہم نے دیکھا, ہمیں یعنی سمجھ آئی یہ بات کہ 70s کے اندر, 80s کے اندر سوویت یونین نے, رشیا نے, روس نے قابض ہونے کی کوشش کی. 12-14 سال 15 سال لڑائی لڑے, لیکن آخرکار USSR, وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا, لیکن وہ افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکے. اس کے بعد امریکہ نے ہمارے سامنے جو کوشش کی ہے, ہماری زندگیوں میں امریکہ نے کوشش کی ہے کہ قابض ہو سکے افغانستان کے اوپر, لیکن وہ نہیں قابض ہو سکا. اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی؟ امریکہ بھی قابض نہیں ہو سکا اور الگ ہو گیا, اس کو بھی اپنے آپ کو توڑنا پڑا. یہ کائنڈلی مجھے بتائیے گا اگر آپ لوگ میری آواز سن سکتے ہیں, بیکاز میری فیڈ یہاں پر ٹوٹ گئی ہے. مجھے ابھی فیڈ نہیں آ رہی. از اٹ ورکنگ؟ چلیں بالکل ٹھیک ہے. میری جس وقت بھی یہاں فیڈ ٹوٹتی ہے تو میں معذرت کے ساتھ, مجھے یہ خود ہی پھر ساتھ ساتھ چیک کرنا پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ ابھی ہم آپ سے آخر میں اپنی فیڈ بیک کے لیے بھی بات کریں گے, آپ سے اجازت مانگیں گے, درخواست کریں گے کہ ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی ہم بسم اللہ کر کے اپنی آج کی ہماری 6 نظمیں ہیں, غزلیں ہیں, ان کو ہم مکمل کرتے ہیں اور پھر اپنے سیشن کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں اس کے بعد. بسم اللہ جی. اس میں ہم نے آج اپنے ٹائٹل میں علم, عمل اور عشق کی بات بھی کی ہے کہ کس طرح علم, عمل اور عشق وہ 3 کوالٹیز ہیں جو پیدا کرنی ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا ہم اسٹرانگ, اسمارٹ اور سینسٹیو کی ڈیفینیشن دیتے آ رہے ہیں خود ہی کے لیے. تو اس میں یہ ڈیفینیشن بھی اس کے ساتھ کیسے نتھی ہوتی ہے وہ بھی ہم جو ہے وہ آگے چل کے اس کی بات کریں گے. بسم اللہ. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری خودی میں انقلاب ہو پیدا, اجل
یہ چار سو بدل جائے، وہی شراب وہی ہائے ہو رہے باقی، طریقے ساقی و رسم کدو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. ٹھیک ہے، اب علامہ جو ہے اب بات جب آغاز کر رہے ہیں بالکل اینڈ کا، تو وہ شروع میں اپنی خواہشات بتا رہے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، انہوں نے ہمیں کیا پرکھا ہے کہ ہم کون ہیں، اور وہ ہمیں بدل کے کیا بنانا چاہتے ہیں، اس کی وہ بات کر رہے ہیں. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی. قضا کہتے ہیں تقدیر کو یا پھر احکام الہی کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تو نہیں بدل سکتا تم اگر دعا کرتے ہو. لیکن دعا کا اصل اثر ہوتا کیا ہے، اصل وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، مگر اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. یعنی دعا کی اصل کوالٹی تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر چینج آ جاتی ہے، پھر ہم اس رستے پر چل پڑتے ہیں جس کے اوپر وہ اللہ نے دوسرا فیصلہ ہمارا لکھا ہوتا ہے. تو یہی وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دعا کر کے اپنے کام، علامہ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ دعا کر کے پھر اسی رستے پر چل پڑتے ہو جس پر تم ہمیشہ سے چل رہے ہو، وہ غلامی کے رستے پر. اس کی بجائے دعا کرو کہ تم بدل جاؤ کسی طرح. وہ جو تمہارے اندر جو ایک مردگی آ گئی ہوئی ہے، ایک بالکل تمہاری اندر سے ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، تم دوبارہ زندہ ہو کر دوبارہ لوگوں کے سامنے آؤ. یہ ہے سب سے زیادہ ضروری بات کسی دعا کی. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تمہارے اندر اگر ریولوشن آ جائے، تم اندر سے اتنے اسٹرانگ، اسمارٹ اور سینسٹیو کی جو چیزیں ہیں اپنے اندر اتنی زیادہ مضبوط کر لو کہ عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. چار سو سے مراد ہے چاروں ڈائریکشن، زمانہ، ٹھیک ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ تمام ادھر کے لوگ ادھر کے لوگ، ایسے لوگ ویسے لوگ، غریب تمام لوگوں کو تم بدل کے رکھ سکتے ہو اگر تمہاری خودی میں انقلاب پیدا ہو. اگر تم اپنے آپ سے سچے ہو جاؤ کہ تم نے اپنے من میں ڈوب کر اپنی سچائی کے اوپر چلنا ہے، تب یہ سارا کچھ ممکن ہے. اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہی شراب وہی ہائے ہو رہے باقی. وہی شراب ہوتی ہے جیسے کہ معلوم ہے. وہی ہائے ہو سے مراد ہے وہ شور و ہوگا جو ہو رہا ہے دنیا میں، یعنی دنیا کا ہنگامہ. اور شراب سے بھی مراد ہے کہ جو لوگ دنیا چلانے والے جو لوگ ہیں، یعنی دنیا کے جو کاروبار ہیں جس طرح سے بھی چل رہے ہیں. اس میں جو ہو ہے بائی دا وے، یہ اللہ ہو کی ہو ہے. اللہ ہو اللہ احد. تو وہ والی ہو ادھر جو ہے وہ لا کے علامہ نے رکھی ہے، جو ہمیں بتا کے آ رہی ہے کہ ہائے ہو کہ وہ جو شور پھیلا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، یہ تو اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح سے چل رہا ہے. اس میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا اگر تو دعا کرے گا یا اگر تیری خودی بیدار ہوگی. فرق کدھر آئے گا؟ طریقے ساقیوں اور رسم کدو بدل جائے. ساقی ہوتا ہے شراب پلانے والا، اور کدو کہتے ہیں ایک پیالے کو، جو کہ کدو کے بیسیکلی اس کو صوفی حضرات، صوفیہ ایک زمانے میں اس کو بطور پیالے کے استعمال کیا جاتے تھے. تو رسم کدو یعنی وہ پیالہ، وہ شراب پینے والے ہیں، جو شراب پلائی جا رہی ہے اور جس طرح پلائی جا رہی ہے وہ بدل جائے. یعنی یہ دنیا کی سائنٹیفک ڈسکوریز، اس کا آگے بڑھنا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آنا، سوشل میڈیا کا دور، آگے سے آگے جانا، انسانوں کا آگے بڑھنا، یہ سب چلتا رہے گا. لیکن ہوگا کیا کہ اس کو پھر شرک نہیں، اس کو الہاد نہیں، اس کو پھر توحید چلا رہی ہوگی. اگر تمہارے اندر انقلاب آ جائے، اگر تمہارے آ جائے تو پھر توحید جو ہے وہ توحید کی طاقت پوری دنیا کو چلانے لگ جائے گی. یہ وہ تمہارا بیسک کام ہے، بنیادی کام جو کرنے کی ضرورت ہے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. کہ تم چاہتے ہو یا اللہ مجھے ایک گاڑی دے دے، یا اللہ مجھے جو ہے وہ ایک گھر دے دے، یا اللہ مجھے جو ہے وہ میری نوکری میں انکریمنٹ لگوا دے. یہ تمہاری خواہش ہے، یا اللہ میں ادھر چلا جاؤں، یا فلانی کمپنی مجھے ہائر کر لے، وہ والی کمپنی جو کہ ادھر جو ہے وہ سارا کا سارا پیسہ یہاں سے نکال کے ادھر لے کر جا رہی ہے، ادھر کے اپنے منافع خوروں کو جو ہے وہ دیتی جا رہی ہے. یہ تمہاری دعا ہے. میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، تیرے لیے یہ معاملات ہی نہ رہیں. میں تو یہ دعا کرتا ہوں تجھے سمجھ آ جائے کہ تو جو ہے وہ پیکر خاکی نہیں ہے، تو اس کے اندر بستا ہوا وہ دل ہے، وہ زندہ دل ہے جس نے دنیا میں پھیلنا ہے، جس نے دنیا میں خوبصورتی پھیلانی ہے، جس نے اللہ میاں کے پاس واپس حاضر ہونا ہے. یہ جواب لے کر کے میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں. تو یہ کام کرنے کا جو آپ کی طاقت ہے یہ دوبارہ بن جائے، پوری کی پوری یہ دوبارہ آپ کے اندر آ جائے. میری آرزو ہے کہ یہ آپ کی زندگی بن جائے، جو ابھی زندگی ہے وہ ٹوٹ جائے. یہ ہماری 3 نمبر نظم تھی جی. اس کے بعد ہماری ہے جی 5 نمبر محراب گل افغان میں 5ویں کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. یہ مدرسہ، یہ کھیل، یہ غوغائے روا رو، اس عیش فراواں میں ہے ہر لحظہ غم نو. وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں. میں دوبارہ پڑھتا ہوں.
وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جو، ناداں ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگو دو، فطرت کے نوامیس پہ غالب ہے ہنر مند، شام اس کی ہے مانند سحر صاحب پرتو، وہ صاحب فن چاہے تو فن کی برکت سے ٹپکے بدن مہر سے شبنم کی طرح زو۔ یعنی کتنی خوبصورت جو ہے وہ نظم ہے کہ اب آپ دیکھیے وہ پہلے بات جو ہے وہ آپ کے دل کی کر لی، اسلام کی مومنین کی بات کر لی کہ کس طرح تم نے اپنا دل بدلنا ہے، اب آ گئے تعلیم و تربیت پہ، ٹھیک ہے، کہ یہ جو مدرسہ یعنی یہ جو اسکول ہے اور یہ کھیل، یہ مدرسہ یہ کھیل، یعنی انہوں نے کھیل تماشا سا لگایا ہوا ہے سب۔ وہ کیا شعر ہے، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، کہ آج کل کے جو مدرسے ہیں یہ تو مٹی کے اندر جو ہے وہ لت پت ہونا سکھا رہے ہیں شاہینوں کو، جنہوں نے آسمانوں کی فلائٹ کرنی تھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مٹی جیسے تمہاری اتنی خواہشات ہونی چاہیے، یہ مل جائے، یعنی اور مٹی کا دوسرا ترجمہ کیا کہ مٹیریلزم، کہ صرف اور صرف مٹیریل خواہشات ہیں جو تم نے پوری کرنی ہے۔ تو یہ مدرسہ، یہ کھیل، یہ غوغائے روا رو، غوغائے روا رو کا شور و غوغا سے غوغا ہے، جو کہ یعنی شور جس کی مراد ہوتی ہے، روا رو آنے جانے کا شور، یعنی ایک تماشا سا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دنیا جو ہے وہ بس رہی ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، اس طرح کا، یعنی اس میں تو تم بزی ہو، وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن اس عیش فراواں میں، عیش فراواں، عیش کہتے ہیں لیجر کو یا پھر پلیجر کو یا پھر لگژری کو، ٹھیک ہے، اور فراواں کہتے ہیں بہت زیادہ، تو یہ ابنڈنٹ لگژری جو تم نے تعلیم کے نام پر شروع کر دی ہے، یہ جو تم نے مدرسہ کھول کر تمہیں لگا ہے کہ تم نے دنیا کی خدمت کی تھی، تم نے صرف اور صرف اپنا اور بچوں کی عیش کا بندوبست کیا، کچھ ان کے اندر کانکریٹ ویلیوز نہیں پیدا کی، خوش کر کے بس گھر بھیج دیتے ہو، جناب اس کے یہ A سٹار آئے یا 3 سٹار آئے یا 5 سٹار آئے، اور وہ بچے اور اس کے والدین بھی خوش کہ بھائی جان وہ دوسرے کے تو 4 آئے تھے، میرے بچے کے 5 آ گئے، وہ دنیا کے سب سے جو ہے وہ بہترین پیرنٹس بن جاتے ہیں۔ یہ صرف عیش فراواں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لگژری کے اندر اگلا پرابلم کیا ہے، اس میں ہے ہر لہجہ غم نو، ہر لہجہ کہتے ہیں مومنٹ کو، اور غم نو کہتے ہیں نئے غم کو، اس میں ہر لمحے ایک نئی تکلیف ہے۔ اب میرے 5 سٹار آئے ہیں بچے کے، تو اب وہ اس کے 6 آنے چاہیے تھے، اب وہ 6 جس کے آئے ہیں اس کے 8 کیوں نہیں آئے ہیں، یا وہ 90% کے 92% کیوں نہیں ہے، یعنی اور صرف یہ والی ریس نہیں، ہر لہجہ یعنی والدین کو جو ہے وہ مدرسے یہ کہہ کے بھیجیں اب فلاں چیز کی آپ پیسے جمع کروائیں، اب فلاں چیز کے جمع کرائیں، اب وہ فلاں ٹرپ کے اتنے جو ہے وہ اس چیز کے ایڈیشنل جمع کرائیں، یعنی ایک بزنس ہے جو آپ نے شروع کر لیا، ایک تماشا سا لگا لیا، اب جناب نئی سے نئی چیز، ایک تماشے میں تو یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اب تو بڑا عرصہ ہو گیا پاکستان میں اس طرح دوبارہ سے میلے بھی نہیں سجتے جو کہ میلے ہوا کرتے تھے، یہاں پر جو لوگ گاؤں وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں یا جن لوگوں نے بچپن میں مینا بازار کی ایکٹیویٹیز دیکھی کہ اب ہر ٹھیلے پہ ایک نئی چیز بکری ہوتی تھی، ہر جگہ جناب ایک موسم سا چل رہا ہوتا تھا کہ کبھی وہ ادھر بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں یا یہ خرید رہے ہیں، یا وہ ایک وہ بت پڑا ہوتا تھا اس کو گرانا ہوتا تھا کچھ مار کے یا چیزیں، تو یہ والی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، اس میں ہر لہجہ آپ کو ایک نیا غم ہی ملے گا، آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا، آپ کی آزادی نہیں ہوگی، آپ کی غلامی ہی ہے جو مضبوط ہوتی جائے گی۔ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، یہ نالج جو ہے، احرار کہتے ہیں حر کی جمع ہے آزاد، یعنی جو بندہ آزاد ہوتا ہے نا، یعنی حریر بھی جس کے لیے، حریر تو خیر ریشم کے لیے استعمال ہوا ہے، حر کا جو لفظ ہے بندہ حر جو ہوتا ہے یعنی آزاد بندہ، جس کو بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے مطلب بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوری دنیا سے، جس کو کوئی مٹیریل گینز کا مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کے لوگوں کے لیے ایک نالج، پرٹیکولر کائنڈ آف نالج زہر ہے۔ کون سا نالج ہے جناب؟ وہ جس علم کا حاصل ہے جہاں میں 2 کف جو، وہ والا علم جس سے آپ دنیا میں صرف اور صرف 2 ہاتھ 2 مٹھی جو، یا پھر آپ سمجھ لیں 2 وقت کی روٹی جس کو حاصل کرنے کے لیے جو علم حاصل کیا جائے۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں اب کہ کس طرح 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے جو آپ کو کوشش کے لیے علم لگا دینا کہ یار یہ والی جاب صرف تم نے، اور یہ ہماری یونیورسٹیز کالجز اس معاملے میں یعنی مقصد ہی صرف یہ رہ گیا کہ جاب پلیسمنٹس اور وہ ساری کی ساری جو ایک نچلے لیول کی، یعنی نچلے لیول سے میری مراد ہے مینیجریل میکسیمم لیول کی، آپ نے پوسٹوں کو بھر دینا ہے،
لیکن آپ نے وہ جو بندہ آپ کے پاس آیا تھا جس نے آپ کو لاکھوں روپے فیس دی تھی، جو بچی آپ کے پاس آئی تھی جس نے آپ کو لاکھوں روپے جو ہیں وہ فراہم کیے 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں، آپ یہ بتانے میں ناکام رہے کہ اس بچی کی ایکچولی کوالٹیز ہیں کیا، اس کا میکسیمم پرسنالٹی کا آؤٹ پٹ نکلے گا کیسے، وہ ایسے کام کیسے کرے گی جس سے پوری کی پوری دنیا انسپائر ہو. آپ نے کہا نہیں، تم وہ سارے خواب چھوڑ دو، وہ جو تم نے بچپن میں اپنے دل میں اپنے ذہن میں بنائے تھے ان خوابوں کو چھوڑ دو، تم صرف اس چیز کو دیکھو کہ یہ مارکیٹ ہے اور ایک جاب مارکیٹ بڑی ایک روتھلیس چیز ہوتی ہے، اور مارکیٹ کے اندر تم نے سروائیو کیسے کرنا ہے، اور سروائیو کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ٹولز موجود ہیں. اس سے آگے کی کوئی ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حر کی، صاحبان احرار کی، فریڈم کی، انسانیت کی سب سے بڑی موت جو ہے نا، سب سے بڑا زہر، وہ صرف یہ والی تھنکنگ ہے کہ اس سے بڑھ کر تم نے اور کچھ حاصل ہی نہیں کرنا. ناداں، یو فرگیٹفل پرسن، مطلب یہ جو غفلت میں پڑے ہوئے. اور کل بھی سورہ یاسین کی جس وقت ڈسکشن ہو رہی تھی، ہم نے یہ بات اس میں بھی سمجھی اپنے اساتذہ سے کہ اس اگلے شعر پر آنے سے پہلے میں ایک بس بات بیان کر دوں، کیونکہ ہم قرآن، میں ذاتی طور پہ قرآن اسکالر تو نہیں ہوں آبویسلی، لیکن جو بات سمجھتے ہیں وہ آگے بیان ضرور کر سکتے ہیں کہ کسی کا اس سے فائدہ ہو جائے. کہ انسان زندگی میں جو بھی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی آپ اگر روٹ کاز اگر آپ ڈھونڈیں نا، کہ یہ کوئی بھی گناہ کرنے کا، کسی نے بیک بائٹنگ کی یا شراب میں یا کیا کہتے ہیں زنا میں پڑ گیا ہے، یا کیا کہتے ہیں چوری رشوت کرتا ہے، جو مرضی آپ گناہ ڈال لیجئے، ٹھیک ہے، قتل و غارت میں ہے، جس طرح مرضی کے گناہ ڈال لیجئے، خدا اپنے اور بنا لیے، شرک کرتا ہے، یعنی زندگی میں اور کا بہت سارے خدا، ان سب جو گناہ ہیں، ان سب سنس کی روٹ پہ جو ایک کوالٹی ہے وہ غفلت ہے، وہ ہمارا غافل ہونا ہے. وہ انٹینشن نہیں ہے کہ میں انٹینشنلی گناہ کرنا چاہتا ہوں. غفلت ہے. غفلت کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے موجودگی کے احساس سے. ہم غافل ہو گئے نا کہ ہم تو ہر وقت اللہ میاں کے دربار میں تھے. اب جب غافل ہو گئے ہیں تو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور وہ گناہ آگے بڑھتے جاتے ہیں صرف اور صرف غفلت کی وجہ سے. یعنی کفار، آپ کا کافر ہونا ضروری نہیں ہے گناہ کرنے کے لیے، یا پھر قیامت کے دن آپ کی اور میری پکڑ ہونے کے لیے. ہم لوگ اگر صرف غافل بھی ہوئے تو ہماری جو ہے وہ پکڑ ہو جائے گی، کہ تم تو غفلت میں، بھول چوک میں ایسی جو ہے وہ تم کرتے جا رہے ہو اور تم اس سے باز ہی نہیں آ رہے ہو. اس چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم کھڑے کر لیے جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس نادانی سے ہمیں بچائے. ناداں، ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے. ادب لٹریچر، فلسفہ فلسفی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کو پڑھ لینا، ادب و فلسفہ صرف باتوں میں پڑھے رہنا کہ ادب و فلسفہ میں نے تو جی یہ پڑھ رکھا ہے، یا میں نے دوستویوسکی کو اس زمانے میں پڑھا تھا جب پورا پاکستان ہی جو ہے وہ پتہ نہیں الٹریٹ تھا، یا میں جو ہے وہ جب حکایات سعدی جب بیان کرتا ہوں، یا میں ارسطو کا جس وقت فلسفہ پڑھتا ہوں تو اس وقت میرے اوپر کیا جو ہے وہ بیتتی ہے وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہ خالی اس کو پڑھ لینے کے اندر علامہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں رکھا ہوا. کیوں؟ اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگ و دو. اگر تم ٹولز آف کریٹیوٹی حاصل کرنا چاہتے ہو، یا پھر تم وہ ٹولز، وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو جس سے تم دنیا کے اوپر قبضہ کر سکو، یعنی دنیا کو بہتر کر سکو، دنیا کو خوبصورت بنا سکو، اس کے لیے لازم ہے تگ و دو، کوشش. تمہیں اترنا پڑے گا میدان میں، کام کرنا پڑے گا اپنے جسم کے اوپر، اپنے دماغ پہ، اپنے دل پہ جبر کر کے کسی چیز میں لگنا پڑے گا ایک لائن میں کہ یار یہ میں نے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے. آپ کا جسم جواب دے رہا ہو، تھک کے گر رہا ہو کہ یار میں نہیں کر سکتا، آپ نے تب بھی کرنا ہے. وہ والی تگ و دو، یعنی رمضان کے روزے میں بھی جو صبح اٹھ کر جو ہے وہ جانا ہے اور پسینوں کے اندر شرابور ہونا ہے کہ یار یہ تو اللہ میاں کا کام ہے اور یہ کرنا ضروری ہے. یہ اس حد تک ہمیں جانا ضروری ہوتا ہے. وہ ایک اور شعر جو دوبارہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ علامہ گئی، فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. کہ فلسفہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن تلقین غزالی کیا تھی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ تم جو ہے تمہارا دماغ اسی میں جا کر تمہارے جو پاؤں ہیں وہ زمین سے نہ اٹھ جائیں. تم ایسے نہ اپنے آپ کو محسوس کرو اب میں بادلوں میں ہی ہوں، خیالات میں ہی ہوں، لیکن کیونکہ تمہارے پاؤں زمین پر ہی رہنے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں.
تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم لوگوں میں رہ کر لوگوں کے کام کر سکو, آگے بڑھ سکو. وہی جو ہے وہ اسلام کا میسج بھی ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے, لیکن علم حاصل کر کر اس پہ عمل کرنا ہے. علم کے اوپر عمل کرنے سے آپ جو ہے وہ تیسرا جو علم اور عمل کے اوپر جو تیسرا لفظ ایک آتا ہے وہ ہے لام کا. یعنی یہ 3 حروف ہے نا, عین, میم اور لام, ان تینوں کی الٹ پھیر ہے ان کا, جس سے ایک سے علم بنتا ہے, پھر عین میم لام سے عمل بنتا ہے, اور پھر عین لام میم سے جو ہے وہ لام عین میم سے لام بنتا ہے عربک کے اندر, جو کہ کہتے ہیں بریلینٹ, کہ آپ بریلینس کے معنی میں وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ علم حاصل کرتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو تو پھر آپ بریلینٹ بن سکتے ہو, یعنی آپ وہ صاحب حر بن سکتے ہو, وہ عشق والے بن سکتے ہو, جس کی ہم آخر میں بات کریں گے. فطرت کے نوامیس پہ غالب ہے ہنرمند, شام اس کی ہے مانند سحر صاحب پرتو. نوامیس کہتے ہیں رازوں کو, نیچر کے جو راز ہے نا, فطرت کے راز, ان کے اوپر غالب کون ہے؟ ہنرمند. وہ جو کوشش کرتا ہے اور پھر اوریجنل بنتا ہے اور کریٹیوٹی لے کے آتا ہے اور نئی سے نئی چیز پروڈیوس کرتا ہے. دیٹ پرسن از دی موسٹ پاورفل. دیٹ پرسن نوز دا سیکرٹس آف دا ورلڈ. دیٹ پرسن نوز دا سیکرٹس آف دا یونیورس. اس کو سمجھ آتی ہے اچھا ہاں دنیا میں کیسے ہو رہا ہے, یا فلاں لوگ پیسے کیسے کما رہے ہیں, یا میں نے اگر زیادہ پیسے کمانے, یہ والا راز بھی صرف جو پیسوں کا راز ہے یہ بھی اسی پہ کھلے گا جو کہ اپنے اندر جو ہے وہ جا کر اترے گا. ورنہ تو آپ صرف کاپی کیٹ ہے نا, کہ فلاں نے ایسی چیز کھولی تھی اب میں بھی ایسی چیز کھول لیتا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے بھی 2-4 روپے بچ جائیں. اس کے اندر آپ کو بچے گا کچھ نہیں, الٹا ذہنی تکلیف بڑھتی جائے گی کہ میں اوریجنل کام نہیں کر سکا. اور ان لوگوں کی, ان کریٹو لوگوں کی کیا کوالٹیز ہوتی ہے؟ شام اس کی ہے مانند سحر صاحب پرتو. اس کی جو شام ہوتی ہے وہ شام جو ہے صاحب پرتو کہتے ہیں, روشنی والے انسان. یہ روشنی والے انسان کی صبح جیسی ہوتی ہے, یعنی اس میں یہ اتنا نور والا شخص بن جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو کوئی بھی آتا ہے وہ باطل ہے تو وہ دب جاتا ہے, اور لوگ آتے ہیں تو ان کی مدد ہو جاتی ہے. یہ اس بندے کی کوالٹیز ہوتی ہیں. وہ صاحب فن چاہے تو فن کی برکت سے, اور یہ والا ہنرمند بندہ, یہ کریٹو انسان اگر تم بن جاتے ہو تو پھر تمہارے فن کی برکت سے, تم جو کام کر رہے ہو اس کی برکت سے اللہ میاں کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ ٹپکے بدن مہر سے شبنم کی طرح زو. اللہ اکبر, اتنی خوبصورت جو ہے وہ یہ ایک مصرع ہی ہے صرف. ٹپکے بدن مہر, مہر کہتے ہیں سورج کو, اور سورج کے بدن میں, اور زو کہتے ہیں روشنی کو یا وہ شعاؤں کو جو کہ سورج سے نکلنی ہوتی ہے. اور شبنم آپ کو پتہ ہے ڈیو ہوتی ہے, جو کہ آپ سو کر اٹھے صبح گھاس پر دیکھے تو ہر طرف شبنم جو ہے وہ پھیلی ہوتی ہے, گیلی 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 بالکل, اور پتے گیلے گیلے گیلے, پھول گیلے گیلے, ہر چیز کے اوپر شبنم جو ہے وہ آئی ہوتی ہے. تو اگر کیا کہتے ہیں تم وہ صاحب فن بن گئے, تمہارے فن کی برکت سے تمہارے سورج کے اندر سے وہ شبنم کی طرح سورج کی شعائیں نکل کے لوگوں تک جائیں گی, اتنی نکلیں گی, اتنے لوگ انسپائر ہوں گے, اتنی دور تک تمہارا پیغام جائے گا, اتنے تمہیں اللہ کامیابی دے گا, اتنے سکسیس کے راستے کھلیں گے کہ تم جو ہے وہ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکو گے, وہ شبنم کی طرح پھیل رہی ہوگی. ایک پنجابی کا اس میں مجھے شعر بھی یاد آ رہا ہے, قطع ہے بلکہ, پانی وچ بھی اگ ہوندی ہے ڈر نہ کولے رتیاں تو, ککر پاویں برف ہوندی ہے ساڑ نہیں دیندی پتیاں نو. ککر یہی جو رات کو گرتی ہے کہ ہوتی تو پانے والی ہے, لیکن اس سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں آپ کے جو پتے, یعنی اتنی آگ ہوتی ہے. تو وہ شبنم اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ تمہارے اندر اگر اتنی طاقت ہو تو اس سے تم پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ چیزیں آگے پیچھے کر سکتے ہو. میری یہ پھر جناب فیڈ بند ہو جاتی ہے اور مجھے پھر بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے آخری سیشن کو بالکل ضائع نہ کرتے ہیں. آئی تھنک وی اسٹل آن ہیئر. اچھا جی, نمبر یہ ہماری 5ویں نظم بھی ہو گئی. اب ہم 7ویں نظم پر آ گئے ہیں جی. 7ویں نظم ہے, یہ پڑھتے ہیں, اور کیا خوبصورت محراب گل افغان کی آواز سے علامہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان, تو بھی اے فرزند کوہستاں اپنی خودی پہچان, اپنی خودی پہچان او غافل افغان. موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز, جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. اپنی خودی پہچان او غافل افغان. اونچی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا,
جس کی ہوائیں تند نہیں ہیں وہ کیسا طوفان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان، ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی پر سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ کیا یعنی خوبصورت جو ہے وہ بات کی ہے، افغانوں کو مخاطب کیا ہے ڈائریکٹ، ان کا جو برٹش کے ساتھ پالا پڑا تھا اس کی بات کی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہم تمام تک، توحید کے ماننے والوں تک پرٹیکولرلی اور انسانوں تک جنرلی علامہ کیا پیغام پہنچا رہے ہیں، دیکھیے ذرا۔ رومی بدلے، شامی بدلے، بدلا ہندوستان، روم چینج ہو گیا، نئے دنیا میں وہ انہوں نے قدم رکھ لیا، سیریا کے لوگ بدل گئے، یعنی وہاں پر بھی جو ہے وہ لوگ سارے کے سارے بدل گئے، اور ہندوستان کے بھی دن پھر رہے ہیں، ہندوستان میں بھی لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بھی ہے فرزند کوہستان، فرزند بیٹا، کوہستان پہاڑ، پہاڑ کے بیٹے یعنی پہاڑ کے جانشین، پہاڑوں والے، تو بھی اب اپنی خودی کو پہچان، کیونکہ یہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ، جنگل اور صحرا، یہ علامہ کی فیوریٹ علامہ کہ کوہ و بیاباں کے اندر علامہ جو ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے نا، یعنی جو دنیا کے اوپر جس نے رول کرنا ہو اور خوبصورتی پھیلانی ہو، وہ کوہ و بیاباں میں ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ صحرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اس کو نرشمنٹ ملے گی تو تب جا کے وہ ایسا بندہ بن کے سامنے آئے گا نا۔ تو افغانستان کے لوگوں، تم بھی اب اپنی طاقت کو پہچان جاؤ، جان جاؤ کہ تمہارے اندر خودی ہے، اس کو پہچانو او غافل افغان۔ وہی والی بات، وہ غافل والی پھر آ گئی کہ کس طرح صرف اپنی یہ جو غفلت ہے کہ صرف بھول جاتے ہو، اس کو چھوڑو، پہچانو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھ دی تھی۔ موسم اچھا، پانی وافر، وافر مراد بہت، موسم بھی اچھا ہے، پانی بھی وافر ہے، مٹی بھی زرخیز، مٹی بھی سونا دینے والی ہے، مٹی بھی ایسی ہے یعنی جس میں تم لگاؤ گے تو تمہیں سونا ملے گا۔ یعنی کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں علامہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بطور افغان وہ ساری پلیسمنٹ دی ہوئی ہے کہ جس میں تم آئیڈیل انسان بن سکتے ہو، تم اپنی خود ہی تمہیں صرف پہچاننے کی ضرورت ہے نا، اس کے لیے آئیڈیل ٹیمپریچر، انوائرمنٹ، پلیسمنٹ اللہ میاں نے آپ کی کر دی ہوئی ہے۔ جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، کھیت سینچنا سے مراد کھیت اگانا، کھیت لگانا، اس میں جو ہے وہ چیزیں ڈالنا، بیج بونا، سارا جو پروسیس ہے کھیت سینچنا اس کو کہتے ہیں، اور دہقان کہتے ہیں کھیت لگانے والے کو، کسان کو۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو یہ تمہیں ساری کی ساری چیزیں مل گئی ہیں، اللہ میاں نے ساری ٹیمپریچر دی ہے، اور تم اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر تم کیسے مسلمان یا کیسے افغان یا کیسے دہقان ہو کہ تمہیں کھیت اللہ میاں نے دیا ہوا ہے اور تمہارے پاس صرف یہ ہے کہ اگلے 3-4 مہینے کا، یعنی میں سائیکل اگر بیان کروں، 3-4 مہینے کی محنت لگے گی، اس سے اگلے سال میں تمہارے پاس پورا جو ہے وہ ذخیرہ جمع ہو جائے گا کھانے کا، چیزوں کا، تمہیں محنت اگلی نہیں کرنی پڑے گی۔ تم وہ اگر نہ کرو گے تو پھر تم کیسے انسان ہو؟ تو یہ کرو۔ اونچی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا ہے، کہ جو دریا ٹھاٹھے مارتا دریا نہ ہو، جو دریا پہاڑوں کے درمیان سے پتھروں میں سے کٹ کے نیچے اتر کے سمندر تک پہنچنے والا نہ ہو، وہ کیسا دریا؟ وہ اگر سکون سے بس چلے جا رہا ہے، کوئی اس کی زندگی میں، یا بس وہ بیٹھا ہوا ہے بس ایک جگہ، وہ کیونکہ وہ اگر ایک جگہ رک جائے تو پھر وہ دریا نہیں بچتا، وہ جھیل ہو جاتی ہے، اور جھیل جو ہے وہ مردہ پانی ہوتا ہے۔ یعنی آپ دریا سے تو آپ وضو کر سکتے ہیں، آپ جھیل سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بہتا پانی ہے نا، وہ تو صاف پانی ہے، وہ کاٹتا پانی ہے، یعنی پتھروں کو کاٹنے والا۔ تو تمہاری لہر جو ہے وہ اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ تم وہ پتھروں کو کاٹ جاؤ، جس کی ہوائیں تند نہیں ہیں، تند و تیز، یعنی تند سے مراد تیز ہے، جس کی ہوائیں تند نہیں ہیں وہ کیسا طوفان۔ تم کیسے طوفان ہو، تم وہ کیسے پاورفل انسان ہو کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ اصل میں تمہاری کوالٹیز کیا ہے۔ تمہیں طوفان کی کوالٹیز دوبارہ بنانی پڑیں گی۔ اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان، ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، اپنے اندر ڈوب جا، اپنے آپ کو پالے، اپنے اندر اتر جاؤ اور دیکھو وہ جو خوبصورتی آپ کے اندر رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اپنی ہی اگر مٹی کے اندر کوئی اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو اس بندے کی دہقانی پر سلطانی قربان، کہ ایسے کسانوں کی جو ہے وہ بیج بونے پر یا اس ایکٹیویٹی کے اوپر دنیا کی ساری سلطانیاں قربان، کیونکہ پھر جو تم طاقتور چیز بن جاؤ گے نا، سلطانی وہ خرید بھی نہیں سکتی، سلطانی اس کے قریب تک نہیں پھٹک سکتی جو تمہارے اندر کوالٹیز جمع ہو گئی ہوں گی۔
یہ تو تمہاری یہ والی کوالٹی ہے. اور پھر تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج, کیونکہ افغانستان میں لٹریسی اس لحاظ سے نہیں پھیلی ہوئی تھی, نہ ہی جو ہے وہ ابھی تک اس طرح کا کوئی نظام ہے, تو لوگ جو ہے وہ نیچر کے زیادہ قریب ہیں اور کتابوں سے دور ہیں. تو اس نے جو ہے تمہاری بے علمی نے, لیکن جو تم نے ریزیلینس شو کی ہے, جو ریزسٹنس شو کی ہے, اس نے تو سارے بے علم لوگوں کی لاج رکھ لی کہ اگر ایسی بے علمی ہوتی ہے تو ہم یہ تو ایسی بے علمی تو ضرور چاہیے, اسپیشلی جب دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے, عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان. کہ جو جتنا پڑھا لکھ گیا, جو مفتی عالم بن گیا, جو قاضی بن گیا, جو پی ایچ ڈی ہو گیا, وہ سب سے پہلے اپنا دین ایمان بیچتا ہے. وہ سب سے پہلے کرٹیک کرتا ہے کہ یہ کس طرح پوسٹ کولونیل معاشرے کے اندر یہ جو پورا کا پورا اسلام کا سیٹ اپ لے کر لانے کی کوشش کی گئی ہے, اس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ نیچے مسلمان جو ہیں وہ یہ اسلام کی وجہ سے بڑے مغلوب ہو گئے. یہ جو کام کرتے ہیں نا, یہ پھر وہ اپنا دین ایمان بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو آپ باطل کے لیے جو طریقے گھڑتے ہیں اپنے آپ کو اور باطل کو آگے لانے کے لیے, وہ اب ہم نے پچھلی دفعہ شیطان کے سیاسی فرزندوں کا پیغام بھی پڑھا تھا, اس میں بھی یہی والی بات تھی کہ اس طرح کے لوگوں کو درمیان میں لے آؤ کہ حق اور باطل کو ایسا گڈمٹ کر دو کہ لوگ جو ہے وہ سمجھ ہی نہ سکیں کہ ایکچوئل ریالٹی کیا تھی, اپنی خود ہی پہچان و غافل افغان. تو یہ ہے وہ اگلی کوالٹی جو کہ علامہ نے یہاں بتا دی. 10ویں غزل پہ نظم پر آ جاتے ہیں جناب. وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر, اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری. عجب نہیں ہے اگر اس کا سوز ہے ہمہ سوز, کہ نیستاں کے لیے بس ہے ایک چنگاری. خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی, کہ اس کے فقر میں ہے حیدری و کراری. نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی بے کلاہی کو, یہ بے کلا ہے سرمایہ کلا داری. وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا. ایک نوجوان جو ہے نا, آئیڈیل ینگ پرسن کون ہے, ایک آئیڈیل ینگ ویمن اور مین کون ہے جس کی وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں جو دنیا تک پہنچتی ہیں. شباب جس کا ہے بے داغ, شباب کہتے ہیں یوتھ کو اور بے داغ کہتے ہیں فالٹلیس, یعنی جو اپنی جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر اتنا مضبوط ہو چکا ہے, اور جس کی ضرب ہے کاری. ضرب کہتے ہیں چوٹ کو اور کاری کہتے ہیں زوردار, کہ جب وہ وار کرے تو زوردار وار کرے, یعنی جب وہ بات کرے تو ایسی لوگوں کے جا کے دل میں لگے کہ وہ حق بات کر گیا. یا وہ جب کوئی ایکشن لے, کوئی وہ بزنس کھڑا کرے, یا وہ کوئی آرٹ پروڈیوس کرے, یا اگر وہ کوئی ریسرچ میں نئی چیز پروڈیوس کرے, تو لوگ کہیں بھائی یہ تو ہمارے سامنے آج تک یہ ریالٹی اس سے پہلے ہم نے دیکھی ہی نہیں تھی ایسے جو کہ ہم اب دیکھ رہے ہیں. یہ وہ کوالٹیز ہیں جو کہ نوجوانوں کی ہوتی ہیں, جو کہ آئیڈیل نوجوان خالی وہ صرف نہیں بنتے, وہ قبیلے کی آنکھ کا تارا بن جاتے ہیں. یعنی وہ اپنی کمیونٹی کی, اپنی نیشن کی, اپنی ٹرائب کی, یعنی افغانوں کی چونکہ بات ہو رہی تھی, اپنی ٹرائب کی آنکھوں کے تارے بن جاتے ہیں. یہ ان کو پھر سب ادھر ادھر سے کہتے ہیں یار, اپنے بچوں کو پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ یار وہ اس جیسا تم نے بننا ہے, کیونکہ وہ اتنا خوبصورت انسان بن چکا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. اور اس میں وہی ایک جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو, اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ وہ علامہ کا ایک شعر کی تشریح میں یا کسی اور کی ہے, کہ جس میں وہ بات کی گئی تھی کہ روح کے لیے جو سب سے بڑا اگر کوئی زہر ہے, یا اگر روح کی سب سے بڑی دشمن جو ہے نا, روح کی سب سے بڑی دشمن جوانی کی آگ ہے. کیونکہ ہم جوانی میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں یار بڑی زندگی ہے, بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت ساری اور چیزیں کرنی چاہیے, تو آپ کو گناہ پھر چھوٹے میں معلوم ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی کر جاتے ہیں, ابھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا, دیکھو سب تو کر رہے ہیں, یہ دوست بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, یونیورسٹی کی سٹنگ ایسی ہے فلانوں کے ساتھ, لیکن وہ آپ کو اتنا بڑا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا, اور آپ میں جوانی کی آگ لگی ہوتی ہے. آپ کے جو ہے وہ ہارمونل امبیلنس ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہو کہ کچھ, کیونکہ خون گرم ہے نا, آپ کا دل چاہ رہے ہوتے ہو کہ آپ کچھ ایسے کام کرو جو کہ جس سے آپ کول بن جاؤ, یا پھر آپ لوگوں کے اور قریب ہو جاؤ, اپنے مطلب وہ ان دوستوں کے اس سرکل میں بڑھ جاؤ, یا پھر اپوزٹ سیکس کے اندر آپ کی جو ہے وہ ایک پرٹیکولر پہچان بن جائے. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جوانی میں آگ آپ کے اندر جل رہی ہوتی ہے. لیکن طریقہ کیا ہے, آپ نے اس آگ کو پہچاننا ہوتا ہے. اس آگ کو پہچان کے اس کو آپ نے ڈائریکشن دینی ہے, پھر دیکھو تو صحیح یہ آگ کدھر کدھر لگتی ہے جا کے. یعنی آپ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اپنے اندر کی آگ بجھانی ہے, آپ نے اپنے اندر کی آگ کو اور بڑھانا ہے. ابھی اگلا شعر بھی اس کے اوپر آ رہا ہے, لیکن وہ
طریقہ کار ہے نا کہ یار اس کو آپ نے ایک دفعہ چینلائز کر دو اپنی اس آگ کو, پھر دیکھو اس کے ساتھ جو ہے وہ جو تباہیاں مچتی ہیں دنیا میں. اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر, اگر جنگ ہو رہی ہو, یہ جو نوجوان ہوتے ہیں, یعنی اگر کوئی بیٹل ہے, جو یہ ضرب کلیم جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ بیٹل کا وقت آیا ہوا ہے, حق اور باطل کی جنگ ہے, دو قبیلے بن چکے ہیں, ادھر کھڑے ہیں لوگ اور ادھر کھڑے ہیں, تو اگر جنگ ہے تو شیران غاب سے بڑھ کر, غاب کہتے ہیں جنگلوں کو یعنی وائلڈ, تو آپ پھر وائلڈ لائن سے بھی زیادہ خطرناک ہے, یعنی نیور ٹیمڈ. آپ کا ایسا شعلہ ہے کہ آپ بات کرو گے تو دنیا کہے گی, یعنی اس حد تک, یعنی میں ریلیجس کانٹیکس میں نہیں, یعنی ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بلاسفمی ہے, یہ تو ماڈرن آرڈر کے خلاف بلاسفمی کر رہا ہے, اس کو روکو. وہ لوگ آپ کو روکنے کے پاس جائیں گے, لیکن آپ کی طاقت اتنی ہوگی, آپ وہ حق چونکہ بولے جا رہے ہو, آپ سچ کی صدا دیے جا رہے ہو, تو آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا. اگر وہ صلح تو رانا غزال تاتاری, تو جنگ میں ویسے صلح اگر ہو گئی ہے, جس کو صلح جو لفظ ہے اصل میں عربی سے آیا ہوا, پھر فارسی سے اردو میں صلح, تو صلح کا زمانہ ہے, تو یہ خوبصورت ہے تاتار کے ہرنوں کی طرح. رانا خوبصورت, غزال ہرن, اور تاتاری یعنی تاتار سے آنے والے وہاں کے جو خوبصورت ترین ہرن ہیں, ان جیسا خوبصورت انسان بن جاتا ہے. یعنی یہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی یہ دونوں کوالٹیز اس کے اندر موجود ہیں. عجب نہیں ہے اگر اس کا سوز ہے ہما سوز, کوئی تعجب نہیں ہوگا مجھے, کوئی مجھے مذائقہ نہیں لگے گا, کوئی عجیب بات نہیں لگے گی کہ اگر جو اس کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے وہ یہ دنیا میں لگانا شروع کرے, ٹھیک ہے, یعنی لوگوں کے اندر وہ والی بات کرنا شروع کرے جو اصل میں اس کے دل میں اصل بات جو چھپی ہوئی ہے, جو یہ بتاتا نہیں ہے, اس اصل بات کو چھپانے کے لیے اور بہت ساری بات کر جاتا ہے کہ نیستاں کے لیے ہے بس ایک چنگاری, کہ یہ جو جنگل پورا لگا ہوا ہے بانسوں کا, اس کے لیے تو وہ ایک اس نے بات کرنی ہے اور وہ یوں چنگاری لگنی ہے, اور پورا کا پورا جو ہے وہ جنگل جو ہے وہ بھسم ہو جانا ہے, پورے جنگل میں آگ لگ جائے گی. یعنی یہ وہ کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک جوان کے اندر رکھ دی ہے. ایک جوان وہ آگ لگا سکتا ہے جو ایک بوڑھا نہیں لگا سکتا. یعنی 18 to 25 ایئرز کی ایج کا ایک بچہ, بچی, لڑکا, لڑکی جس حد تک کنوکشن کے ساتھ کچھ کریٹ کر سکتے ہیں, جس خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنی بات کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں, اور کسی ایج گروپ کا بندہ وہ کام نہیں کر سکتا, بیکاز آپ کے پاس ٹائم بھی ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ فرصت بھی ہے, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وہ سارے کوالٹیز بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر آپ کے اندر وہ آگ بھی ہے جو آگ دنیا کے اندر پہنچنی ہے, آگے جانی ہے. خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی کہ اس کے فقر میں ہے حیدری و کراری. دیکھو بادشاہت مل جائے گی تمہیں, دنیا کی بادشاہت چاہیے نا, شکوہ سلطانی یعنی وہ شہنشاہی چاہیے, مل جائے گی, لیکن اس کے لیے فقر حیدری و کراری پیدا کرنا پڑے گا. یعنی تمہارے دل میں مولا علی کرم اللہ وجہ والی جب کوالٹیز جب تک نہیں آئیں گی کہ جہاں میں نانے وہ کیا ہے بھائی, تیری خاک میں ہے اگر شرط تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. کہ تمہاری خاک میں اگر آگ لگی ہوئی ہے, اگر شرارہ پھوٹ رہا ہے, تو تمہیں یہ نہیں پرواہ ہوگی کہ یار میرے پاس گھڑی کون سی ہے, گاڑی کون سی ہے, یہ کون سی, میں ادھر کیسے جاؤں گا, یا میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, یا میرے پاس تو وہ والے ریسورسز نہیں ہیں. وہ تم خود پیدا کرو گے کہ جہاں میں نانے شعیر پر سوکھی روٹی پہ ہے مدار قوت حیدری. یعنی وہ خیبر کو فتح کرنے والے مولا علی کرم اللہ وجہ جو ہیں, جو حیدر و کرار ہیں, وہ سوکھی روٹی کھا کر جو ہے وہ تو کیا کہتے ہیں خیبر فتح کر لیا کرتے ہیں. یہ کا سین ہے, اس میں تو کرنا کہ یار ابھی تو میرے پاس ریسورسز نہیں ہے, یا جی ڈی پی ابھی کم ہے, یا ابھی میں کچھ کر نہیں سکوں گا, یا پہلے کچھ ماحول اور بہتر ہو جائے. تم نے خود کریٹ کرنا ہے. یو آر دی الٹیمیٹ کریٹر آف یور اون ریالٹی. جب تک وہ نہیں کرے گا انسان, تب تک بہتری آ ہی نہیں پائے گی. نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی بے کلاہی کو, یہ بے کلاہ ہے سرمایہ کلہ داری. کلاہی کہتے ہیں یا بے کلاہی کہتے ہیں آپ کے سر پہ پگ نہ ہونا, یا آپ کے سر پہ ٹوپی نہ ہونا, یعنی کہ عزت نہ ہونا. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی آپ کی دستار بندی نہ ہوئے ہونا, یا آپ نے جو ہے وہ سر پہ پگڑی نہیں رکھی ہوئی. یعنی افغانوں کی طرف دیکھ کے بات کی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ دیکھ کے کہو کہ چونکہ یہ سردار نہیں ہے تو یہ بڑے کوئی کم ظرف ٹائپ لوگ ہیں, یہ تو بس کمی کمین ہیں, بس یہ کام کرتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, تو اس وجہ سے ان کو آپ اتنی جو ہے وہ تمیز کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. کیوں کہ یہ بے کلا ہے سرمایہ کلہ داری, کہ یہ جو ان کی عادتیں ہیں, یہ جو بے کلا لوگوں کی, یہ جو سر پہ ٹوپی کے بغیر دنیا کے کام کیے جا رہے ہیں, اصل میں تو سرمایہ کلہ داری, وہ جو عزت کا, وہ جو مرتبے کا, وہ جو پگڑی کا جو پوری کی پوری عزت ہے, وہ تو ان کے کام میں ہے.
یہ جو جوان ایسے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پرواہ نہیں کرتے کہ یار میرے پاس ڈگری نہیں ہے یا میرے پاس وہ فلانی ایجوکیشن نہیں ہے یا فلانے ریسورسز نہیں ہے، اس کی بجائے صرف کہ یار میں نے کر جانا ہے، جو وہ آپ کر جاؤ گے آپ کا کام ان اٹ سیلف جو ہے وہ دنیا کا سرمایہ بن جائے گا، دنیا خود اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا چاہے گی. تو یہ 10 نمبر تھی جی. اب ہماری آخری 2 نظمیں آئی تھنک رہ گئی ہیں. 10 ہم نے پڑھ لی. 17 and 20. آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی، وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگیں. تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں. یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں، بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسماں، زیر پر آ گیا تو یہی آسماں زمین. دوبارہ میں پڑھ دوں، بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسماں، زیر پر آ گیا تو یہی آسماں زمین. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم اس کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں. آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو. ایک جو مرد مومن، ایک آزاد بندہ، ایک آزاد بندی، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا اور پیغام لے کے دنیا میں اترنے والا، یعنی علم، عمل اور عشق والا، تینوں کوالٹی، اسٹرانگ، اسمارٹ اینڈ سینسٹیو. اس کے اندر جو آگ ہے نا وہ برنا و پیر، برنا کہتے ہیں ینگ اور پیر کہتے ہیں اولڈ کو، وہ اولڈ اینڈ ینگ وہ سب کو جلا کے رکھ دیتی ہے، سب تک پہنچ جاتی ہے. لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، تم اگر لاکھوں میں بھی ایک ہوگے نا تب بھی تمہاری آگ دنیا میں لگنا شروع ہو جائے گی. یعنی تمہارے ارد گرد لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، جو کہ اور سے اور باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن تم صاحب یقین ہو تو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ملینز بھی لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کو آگ لگنا شروع ہو جائے گی تمہاری باتوں سے. ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی، وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگیں. کوہ و دشت یعنی وہی پہاڑ اور جنگل، یا پہاڑ اور صحرا. دشت کے معنی میں دونوں چیزیں آئی ہیں، جنگل بھی اور صحرا بھی، کہ یعنی وہ جو کھلی فضا جس در کوئی اور انسان نہیں ہے، صرف نیچر ہے. ان جگہوں میں کبھی کبھی وہ پیدا ہوتا ہے انسان، وہ مرد جس کا فقر، جس کے اندر کی وہ فقیری کی کوالٹی، یعنی اس کا دل ہر وقت اللہ میاں کے حضور لگا ہونا، خزف کو نگیں کر دیتا ہے. خزف کہتے ہیں چھوٹے سے پتھر کو، یعنی بڑا ویلیو لیس قسم کا جو ایک پتھر ہوتا ہے اس پتھر کو نگ بنا دیتا ہے، نگیں کر دیتا ہے، یعنی ہیرا بنا دیتا ہے، کچھ بھی بنا دیتا ہے. وہ یہ صاحب یقین بڑا مشکل سے پیدا ہوتا ہے. وہ تمہارے اندر اللہ میاں نے رکھ دیا ہے. اگر تم اپنی خود آبیاری ایسے کر لیتے ہو، اپنے آپ کی تیاری ایسے کر لیتے ہو تو تم خوبصورت انسان بن سکتے ہو. تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے حق نے، خامہ حق نے تیری جبیں. اپنی آٹو بایوگرافی، اپنا فیٹ، اپنی ڈیسٹنی اپنے ہاتھ سے لکھو. بیٹھ کے انتظار نہ کرو کہ کوئی مجھے بتائے گا کہ اصل میں میری ڈیسٹنی کیا تھی، یا تمہیں کوئی کتاب بتا دے گی صرف اور صرف کہ ادھر سے پڑھ کے تمہیں سمجھ آ جائے گا. تم نے کریٹ کرنی ہے، بیکاز لائف از ناٹ اباؤٹ فائنڈنگ یور سیلف، لائف از اباؤٹ کریٹنگ یور سیلف. تو تم نے اپنی تقدیر بھی، اور یہ فلسفے میں بہت بڑی جو ہے وہ یہ ایک ڈیبیٹ ہے ڈٹرمنیشن ورسز فری، ڈٹرمنزم ورسز فری ول کی، اور اسلام بار بار فری ول کو اپ ہولڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے وہ تقدیر لکھی ہے لیکن فری ول ہمیں دی ہے. ہماری ڈیسیجنز بتائیں گی کہ ہم لوگ قیامت کے دن کہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ سرنوشت تم نے خالی رکھی ہے خامہ حق نے. خامہ حق یعنی اللہ کا قلم، اللہ کے قلم نے تیری جبیں، آپ کی فور ہیڈ کو خالی رکھا ہے. ایک یہ اولڈ بلیف ہے کہ آپ کی جو تقدیر ہے وہ آپ کے فور ہیڈ پر لکھی جاتی ہے. لکھی ہوئی آپ اپنے ماتھے پر اپنی تقدیر لکھوا کر اللہ تعالیٰ سے یعنی اس دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں. تو اس کو یعنی مثال بنا کر علامہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جبین خالی پڑی ہے، تمہارا ماتھا خالی ہے، تم نے اپنے خالی ماتھے پر اپنے ہاتھ سے تقدیر، تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ تمہارے اندر کتنی وہ کوالٹیز ہے. یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، یہ نیلا نیلا آسماں، یہ جو فضا ہے نا، یعنی زمین اور آسماں کے درمیان جو جگہ ہے جو ساری آسمان ہی کہلاتی ہے، نہیں یہ ایمپٹی سپیس ہے جو درمیان میں. ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں. اگر تمہاری ہمت اڑنے والی ہو، پروں والی ہو، اگر تمہاری ہمت جو ہے وہ آسمانوں تک جانے والی ہو تو یہ حقیقت نہیں ہے. جو ڈسٹنس ہے زمین و آسمان کا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. عشق کی
عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کر نہ سمجھا تمہیں. تو تم نے جو ہے وہ عشق کی طاقت سے اپنی ہمت جب باندھ لی ہے تو یہ تو فوراً ختم ہو جائیں گے ڈسٹنسز، یہ تو کچھ بچنے ہی نہیں ہے. اور آخری شعر دیکھیے، بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسمان، کہ یہ اگر آپ کے سر کے اوپر ہے تب تو اس کو آسمان کہہ سکتے ہو، لیکن زیر پر آ گیا، اگر آپ کے پروں کے نیچے آ گیا تو یہی آسمان زمین. یعنی آپ ادھر سے آپ ویو پوائنٹ کے، آپ کی ورلڈ ویو کی بات ہے نا، آپ نیچے سے اوپر دیکھ رہے ہو تو آسمان ہے، لیکن اگر آپ اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہو تو یہ زمین ہے. ٹھیک ہے، وہ علامہ کا خوبصورت ترین فارسی کا مصرع جو کہ پاکستان ایئر فورس کی پھر جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کی پہچان بن گیا کہ صحرا است کے دریا است ہے بالو پھرے ماں است. صحرا ہو کہ دریا ہو، جو بھی ہے میرے پروں کے نیچے ہے. یہ آپ کی فلائٹ ہے، یہ آپ کی اڑان ہے، یہ آپ کی شاہبازی ہے، یہ آپ کی عقابی ہے. یہ آپ کے اندر ہوگی تو خوبصورت ترین زندگی پاسبل ہے. 20ویں اور ہماری ضرب کلیم کی آخری نظم، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسونگر کا، ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی. یہ حسن و لطافت کیوں، وہ قوت و شوقت کیوں، بلبل چمنستانی شہباز بیابانی. اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا، تلوار ہے تیزی میں صحبائے مسلمانی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن مقاصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے نا، جو نیچر اس دنیا میں چاہتی ہے کہ ہم ایک بیلنس میں رہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ نیچر کے ساتھ اور نیچر کو دونوں کو ملا کر ایک زندگی گزارنے کی کوشش ہو. وہ روح کا بدن کے اوپر قبضہ ہو، وہ بدن کا روح کے اوپر قبضہ نہ ہو. یہ جو مقاصد ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، جس کی وجہ سے قلب سلیم پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زندہ دل پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عشق پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے علم میں طاقت آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا عمل دنیا کو فتح کرتا ہے، سائنس کے اندر، انجینئرنگ کے اندر، پالیٹکس کے اندر، ورلڈلی افیئرز کے اندر بھی یہ جتنے مقاصد ہیں نا، ان میں جو نیچر نے کا جو آئیڈیل آرڈر ہے وہ صرف تب پورا ہوتا ہے، وہ صرف وہ شخص پورا کر سکتا ہے جو یا بندہ صحرائی ہو یا بندہ کوہستانی ہو، مرد کوہستانی. یا تو کوئی صحرا کا رہنے والا ہو، صحرا نورد ہو، یا کوئی پہاڑوں کا رہنے والا ہو. یعنی افغانوں کی کوالٹیز ایک تو بیان ہو رہی ہے سب سے پہلے ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے، کہ یہ کوہستانوں کے، پہاڑوں کے، صحراؤں کے لوگ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کیا میسج آ رہا ہے؟ مشکلات والے لوگ جو ساری زندگی مشکلات میں رہے. اور اس سے پچھلا ایک تذکرہ اس سے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ کردہ وہ تمام صحابہ کرام کی طرف بھی جا رہا ہے. وہ لوگ تھے فطرت کے مقاصد کے نگہبان، وہ لوگ تھے دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر نکلنے والے نا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. یعنی اگلے 50-60 سال میں ہر جگہ پہنچ گئے ماشاءاللہ صحابہ کرام. تو وہ والی کوالٹیز کہ تم نیچر کے ساتھ قریب تر ہو جاؤ اور تمہاری ایلیمنٹس، ارد گرد کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ تمہیں بہتر سے بہتر بننے کے اوپر تمہارا جو ہے ساتھ دے. یہ کام تم نے کرتے جانا ہے. تو اور یہی یا تو تمہارے اندر صحرائی کوالٹیز ہو جائیں، یعنی وہ ڈیزرٹ والے لوگوں کی کوالٹیز ہو جائیں، یا تمہارے اندر پہاڑوں والے لوگوں کی کوالٹیز ہو جائیں. یہی ہے وہ ایک بنیادی طریقہ. اس کے بعد دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسونگر کا. محاسب کہتے ہیں محاسبہ کرنے والے کو، اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے کو، یعنی جو سوال پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے. اور تو یہ جو بندہ یا یہ بندی یا یہ عورت یا یہ لڑکا یا لڑکی جو ایسی کوالٹیز پیدا کر لیتا ہے، یہ تہذیب فسونگر کا وہ بن جاتا ہے محاسب. تہذیب از سیولائزیشن، فسونگر کہتے ہیں جادو کو. تو یہ جو جادو گری والی ایک تہذیب ہمارے ارد گرد کھڑی ہو گئی نا، ایسا جادو ہے کیپٹلسٹ دورے کا کہ تم ایک کا بٹن یوں دباؤ گے، وہ کہے گا تم لکی ڈرا میں شامل. اب جناب آپ بیٹھ کے 3 مہینے تک لکی ڈرا کا انتظار کرتے رہیں گے کہ جناب میں نے تو کوشش کر لی اپنا رزق پانے کی، اب اللہ میں آگے کرے گا. انا للہ. بھائی تم نے اٹھ کے کام کرنا تھا، تم جو ہے وہ کیپٹلسٹ وعدوں کے اوپر بیٹھ کے رہ گئے. یعنی ایسے تماشے دکھائے گا، تم یہ گاڑی تمہیں مل جائے گی یا یہ ایسی چیز، یا ایسی تمہیں لالچیں دے گا یا ایسے خوف دلائے گا کہ تمہارے اندر جو ہے وہ اپنی اوریجنل تھاٹ کی کوئی جگہ ہی نہیں رہے گی. اس ساری کی ساری
فسوگری کا، یہ جادوگری کا توڑ ہے وہ بندہ مومن، وہ عورت آزاد، کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہور والی کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی، کہ تمہارے اندر جو فقر پیدا ہوگا وہ سلطانی سے بڑھ کر ہوگا، اسی فقر سے ساری سلطانی پیدا ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اپنا دل کو تم نے جتنا فقر کے نزدیک کر لیا ہے اتنا زیادہ تم جو ہے وہ دنیا میں بہتری لے کے آ سکتے ہو. یہ حسن و لطافت کیوں، وہ قوت و شوقت کیوں؟ دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے یہاں، دو مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ایک نارمل سی زندگی گزارنے والے کچھ لوگ اور یہ جن کی علامہ بات کر رہے ہیں، یہ لوگوں میں فرق ہے. ایک بلبل ایک پرندہ ہے، ایک شہباز یا ایگل ایک پرندہ ہے. بلبل لوگوں کو پسند آتا ہے، واہ خوبصورت، کیا خوبصورت ہے، خوبصورتی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک چمن کا، چمنستان کا، یعنی ایک گارڈن کا پرندہ ہے، ارد گرد بس دیکھتا ہے اور وہیں پہ رہتا ہے، اس کا اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں، نہ ہی اس کی وجہ سے دنیا میں کچھ اور بہتری پھیل رہی ہے. وہ حسن و لطافت، نزاکت شو کر رہا ہے، یعنی بڑی انٹرکیسی سی شو کر رہا ہے، اچھا ہاں بڑا بس ٹھیک ہے پیارا سا، اس کو پیار کر لو. لیکن وہ جو شہباز ہے وہ قوت و شوقت شو کر رہا ہے، یعنی یہ مشکل چیز، یہ کر رہا ہے، یہ جو ہے وہ دبدبہ روب شو کر رہا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ شہباز بیابانی ہے، وہ جو پہاڑوں کے اوپر، وہ جو جنگلوں کے اندر، وہ صحراؤں کے اوپر سے جو گزرنے والا ایگل ہے، وہ پیدا کرتا ہے طاقت. دنیا کی چینج اگر کوئی کریٹ کرتا ہے تو وہ شہباز پیدا کرتا ہے. اب اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بلبل بننا نہیں ہے، لیکن بلبل آپ نے بننا ہے دوستوں کے درمیان، گھر والوں کے درمیان، محبت کرنے والوں کے درمیان. اور شہباز بننا ہے آپ نے دنیا میں، شہباز بننا ہے آپ نے کیا کہتے ہیں اپنا کام کرنے میں، شہباز بننا ہے آپ نے دنیا میں ایک پازیٹیو چینج لانے میں. اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن اے شیخ، اے ٹیچر، او ٹیچر، اے استاد، یہ جو اسکول ہے، مدرسہ ہے، بہت اچھی لگی مجھے آپ کی اس کی انوائرمنٹ، بڑا کام کروا رہی ہیں آپ، بچوں کو کرٹیکل تھنکنگ اپنی طرف سے بڑی سکھائی جا رہی ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. اللہ اکبر. کہ صحرا میں آپ کا مدرسہ بہت اچھا ہوگا، لیکن دو کوالٹیز ایسی ہیں جو کہ صحرا میں ہی بنتی ہیں. وہ دو کوالٹیز کیا ہیں؟ فاروقی اور سلمانی. فاروقی کوالٹی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، جو کہ طاقتور ہیں، اسٹرانگ ہیں، اسٹرانگ ولڈ ہیں، گریٹسٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں، بریلینٹ اسٹیٹسمین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک زبردست فاتح ہیں اور ایک زیرک سیاست دان ہے. یعنی ساری جو ورلڈ کو کانکر کرنے والی کوالٹیز ہیں وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اندر پوری ہیں. کہ جو دنیا کا کسی نے سبق حاصل کرنا ہے کہ دنیا کیسے چلانی ہے، وہ فاروق اعظم سے سیکھ سکتا ہے. اور دوسری طرف جو سلمانی ہے، وہ اشارہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف، جو کہ جن کے اندر عشق کی کوالٹی ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اتنا کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ صرف اسلام کو میں نے کیسے آگے بڑھانا ہے، میں نے اپنے ذکر کو کیسے مضبوط کرنا ہے، میں نے اللہ میاں کے قریب کیسے ہونے، قلب سلیم کیسے پیدا کرنا ہے، خوبصورت دل والا خوبصورت انسان کیسے بننا ہے، یہ کام حضرت سلمان فارسی کرتے ہیں. اور یہی وہ دو کوالٹیز ہیں نا جو ایجوکیشن سے نکلنی چاہیے تھی، کہ یا آپ دنیا کے آپ پاورفل ترین انسان ہو جاؤ، یا آپ کا دل پاورفل ترین ہو جائے. یعنی اور یہ دونوں چیزیں علامہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا مدرسہ اس سے خالی ہو چکا. یہ وہ بیابان میں ہی ملتی تھی یہ والی کوالٹیز، انہی کو دوبارہ آباد کرنا پڑے گا، انہی سے دوبارہ لے کے آنی پڑیں گی. دل بیدار فاروقی، دل بیدار قراری، یہی ہے نا جی. مثل آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا، تلوار ہے تیزی میں صحبائے مسلمانی. کہ پھر جب ایسا زندہ بندی جب پیدا ہو جائے نا، تو ان کا مقابلہ کرنے والے پھر نہیں پیدا ہوتے. ان کا مقابلہ کرنے والے ہزاروں سال میں جا کر کوئی پیدا ہوتا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کی جو شراب ہے، یعنی جن کی جو بات ہے وہ، یعنی اگر آپ نے اپنی بات کو اسلام کے زیور سے تیز کر لیا ہے نا، اگر آپ کی شراب اسلام کی شراب بن گئی، شراب کہن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش میں لا ساقیا، وہ والا جو اوریجنل جام ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جام ہے،
اگر ان کی ٹیچنگز پر بیس کر کے آپ نے اپنی کریٹیوٹی بنا لی ہے، آپ نے اوریجنلٹی بنا لی ہے، آپ نے ریسرچ بنا لیا، یا آپ نے آرٹ بنا لیا، آپ نے تعلیم و تربیت بنا لیا، آپ ایسی عورت بن گئی ہیں، آپ نے ایسی سیاست کریٹ کر لی، آپ نے کچھ بھی، اگر وہ مسلمانی کی شراب لے کر آپ نے اپنے آپ کو بنایا ہے، تو اب آپ کا حریف پیدا نہیں ہوگا، اب آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ہی اس کے آخری شعر میں، ضرب کلیم کے آخری شعر میں ایک ہی وہ سبق ہے جو علامہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھائی مسلمانی شراب سے اپنے آپ کو تیز کرو، اس کے علاوہ کوئی اور شراب نہیں ہے جو دنیا میں جو تمہیں تیز کر سکے گی، کہیں اور سے نہیں آئے گی، وہ صرف حجاز کی ایک شراب ہے، حجاز سے آیا ہوا ایک عشق کا کلمہ ہے جو تمہیں مضبوط کر سکتا ہے، جو تمہارا پیغام دنیا میں پھیلا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عشق کی شراب نصیب کرے، ہم سب کو علم انسان بنائے، اور ہماری بات کو، ہمارے کام کو، ہمارے عشق کو اللہ تعالیٰ اپنے مقصد میں استعمال کرے، اس کی وجہ سے ہم دنیا میں جو ہے وہ خوبصورتی لانے والے انسان بن سکے۔ بارک اللہ فیکم والعفو منکم، جزاک اللہ خیر آپ سب لوگوں کا جو اس میں ہمارے ساتھ ابھی تک شریک ہوتے رہے ہیں۔ ہم یہاں سے اب سوال جواب کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی دوست وغیرہ اور یہاں پر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔